السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے پچھلے لیکچرز کی بھرپور طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے ہر لیکچر انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا۔ تو جی اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موڈیول 3 کا فرسٹ لیکچر ہے، یعنی کہ لیکچر نمبر 5 ہے، لیکن موڈیول 3 کا فرسٹ ہے، یعنی اکیڈمک یوز آف چیٹ جی پی ٹی، یعنی کہ ہم اپنے اسکول یا ایجوکیشن کے لیے ہم چیٹ جی پی ٹی کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو پروفیشنل طریقے سے ایک استعمال دیکھتے ہیں آج کہ ہم اس کو ایجوکیشن میں چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح یوز کریں گے۔ تو جی، اے آئی آپ کا پرسنل ٹویٹر، یعنی کہ اے آئی آپ کا پرسنل ٹویٹر، وہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ اپنا کوئی بھی کوشچن کچھ بھی دیں، کسی بھی قسم کی ہیلپ کے لیے، تو وہ آپ کی ہر ہیلپ کو آپ کو سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو اس کا رپلائی کرے گا۔ جس طرح اکثر ہم پہلے ہوتے تھے، پہلے مینوئل ورک، کسی ٹیوٹر کا انتظام کرنا، سارا کچھ، یعنی کچھ بھی ہم نے سیکھنا ہوتا تھا، ہم ایک ٹیوٹر کے لیے ایک ٹیوٹر کا ارینج وغیرہ کرتے تھے کہ ہاں ہمیں یہ والا کوشچن نہیں آ رہا تو اس کو کیسے سولو کریں، کس سے پوچھیں، کیسے کریں۔ اب اے آئی نے یہ سب چیزیں اتنے آسان بنا دی ہیں کہ ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرواتا۔ تو جی دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے۔ جی تو نیکسٹ دیکھیں، اے آئی کو پارٹنر سمجھیں۔ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا ریپلیسمنٹ نہیں بلکہ اپنا 24/7 days پرسنل ٹویٹر سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہاں بھی ہم اب کچھ بھی نہ کریں، سب کچھ اب چیٹ جی پی ٹی نے ہی کرنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب تک اپنا مائنڈ کا یوز نہیں کریں گے تو چیٹ جی پی ٹی کو بھی آپ کیسے کوشچن کریں گے، کیسے اس کو بھی کام دیں گے کہ ہاں بھی ہم یہ چیز چاہیے ایسے کرو اس کو۔ جب تک آپ کے اپنا مائنڈ نہیں چلے گا، آپ کا مائنڈ اپنا ورک نہیں کریں گے تو کس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی کو کچھ آئیڈیا وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے بے شک وہ آپ کا ٹویٹر ہے، آپ کا پارٹنر ہے، جیسے بھی ہے، لیکن اپنے مائنڈ کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے۔ اے آئی آپ کے پاس آئیڈیاز کو بہتر بنانے، اسٹرکچر کرنے اور ریفائن کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی انسان پلس اے آئی بہترین نتائج۔ یعنی کہ جب آپ اپنے دماغ کو اور اے آئی کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہتر سے بہترین نتائج جو ہے وہ پڑھائی میں کام آئے گی۔ جی، ریسپانسبلی کیسے استعمال کریں، یعنی کہ آپ اے آئی کو کس طرح یوز کریں، یعنی چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح یوز کریں۔ ڈرافٹنگ یا آؤٹ لائننگ، یعنی کوئی بھی ایسے کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کا روڈ میپ بنوائیں۔ سمپلیفائی ٹاپک، یعنی کوئی بھی مشکل سے مشکل الفاظ ہیں آپ کے پاس، اس کو آپ ایزی کرنا چاہیں تو وہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو لکھ کے دیں کہ یہ کانسیپٹ میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے اس کو ایزی وے میں لکھ کے دو، تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو وہ ایزی وے میں، ایزی ورڈنگ میں اور سمپل ورڈز میں لکھ کے دے گا۔ گرامر اور لینگویج، یعنی ووکیبلری، سینٹینس کو پالش کریں تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو کوئی بھی لینگویج ہو، کسی قسم کی بھی لینگویج ہو یا گرامر ہو، وہ آپ کی ووکیبلری، اگر اس میں کوئی آپ سینٹینس آپ لکھ رہے ہیں، اپنی ووکیبلری چیک کروانا چاہتے ہیں، اپنی گرامر چیک کروانا، وہ بھی آپ اس کو بتائیں گے تو وہ آپ کو اس کو بھی مزید اس میں نکھار پیدا کرے گا، اس کو مزید آپ کو وہ اٹریکٹیو بنا کے دے گا۔ اور کوئی بھی، یعنی کہ ایگزام جیسے آپ پریکٹس کوسچنس، جیسے آپ کوئی ایگزامس کی تیاری کر رہی ہیں، آپ کا جیسے فرسٹ کریں آپ کا انگلش کا ہی پیپر ہے، تو آپ اسے ایک ٹاپک اس کو بتائیں، اپنی بک میں جو بھی ٹاپک ہے اس کو بتائیں کہ یہ ٹاپک ہے، اس میں اس کے مجھے چھوٹے چھوٹے شارٹ یعنی کوئریز بنا دیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن آنسر بنا کے دیں، تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو یہ بھی بنا کر دے گا۔ تو نیکسٹ دیکھیں، دا پرو فارمولا، کہ ہمیں یعنی کہ کون سا فارمولا یوز کر کے ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے کام کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، پی دا پرو فارمولا ہے، پرو دیکھیں پی کس چیز کا ہے، پی پرسونا، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا، یعنی آپ اے آئی کو بتائیں کہ اس نے کیا بن کر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ پروفیشنل، یعنی اس نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے کہ وہ پروفیشنل، جیسے ریسرچر ہے، پروفیشنل ٹیچر ہے، ایز اے کیا چیز اس نے بن کے جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ پھر ریکویسٹ، اپنا سوال یا ٹاسک کلیئر اور اسپیسیفک لکھیں، کوئی بھی اس سے کوشچن آپ کریں اس کو کلیئر کریں، اس سے کوشچن کریں، کلیئر اس کو بتائیں کہ یہ میرا ٹاسک ہے اور اس پہ اسپیسیفک لکھوائیں اس سے۔
پھر او کے آؤٹ پٹ، یعنی کہ جب آپ اس کو کلیئر اس کو بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ چیز یہ میرا پروفیشنل ہے، میں اس بارے میں یہ میرا ٹاسک ہے، تو وہ آپ کو اس بتائیں، آپ اس کو بتائیں گے کہ ہاں بھی مجھے کس فارمیٹ میں چاہیے آنسر، وہ اس طرح آپ کو وہ آپ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ دے گا. جیسے آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھی جو میرا یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے بلٹ لسٹ میں، یہ بلٹڈ فارم میں چاہیے، پوائنٹس کی فارم میں چاہیے، تو وہ آپ کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کا اسی طرح دے گا. ایتھیکل گائیڈ لائنس، ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. پلیگرزم، اے آئی کا لکھا ہوا ٹیکسٹ کبھی اپنا اوریجنل ورک کہہ کے سبمٹ نہ کروائیں. وہی بات کہ ہم لوگ جیسے چیٹ جی پی سے کچھ بھی لکھوائیں، اس کو ہم کاپی کر کے کہیں پہ بھی یعنی کہ لکھ دیں اور یہ کہیں گے جی یہ کام ہم نے خود کی ہے. ایسے بالکل نہیں کرنا. وہ بے شک فیس بک ہو، بے شک یعنی کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، کیونکہ آج کل ہر پلیٹ فارم میں اتنی سختی کی ہوئی ہے، کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے. پھر فیس بک آپ کی اس پہ بین ہو جاتی ہے، اس پہ لمٹ آ جاتی ہے، لمٹ وغیرہ لگ جاتی ہے. وہ اس وجہ سے اس اے آئی کا لکھا ہوا کہیں پہ بھی آپ نے یہ نہیں شو آف کروانا کہ یہ آپ نے خود لکھا ہے. پھر پرائیویسی، وہی بات، سینسیٹیو یا کاپی رائٹ ڈیٹا اے آئی کے ساتھ شیئر نہ کریں. کوئی بھی یعنی کاپی رائٹ یعنی کسی کا کام کیا ہوا وہی سیم چیز اٹھا کر اپنے پیج پہ لگا دینا، اس پہ کاپی رائٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے یہ چیز. اور سینسیٹیو یعنی یا کاپی رائٹ یعنی سینسیٹیو وہ ہو گیا نا، کوئی بھی کسی کا ڈیٹا اٹھا کے اپنے ساتھ کہہ دینا کہ ہاں بھی یہ میں نے خود کام کیا ہی میرا اپنا ہے. وہ جو فیس بک ہو گئی ہے یا کوئی بھی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا کاپی رائٹ کا ایشو لا دے گا کہ ہاں بھائی یہ چیٹ کیا گیا ہے، یہ کسی کا کام اٹھا کے یہاں لگایا گیا. کریٹیکل تھنکنگ، چیٹ جی پی ٹی غلطی کر سکتا ہے، فیکٹس کو ہمیشہ ٹیکسٹ بک سے کراس چیک کریں. یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی جو کہہ دیا وہ آپ کو جیسے فرسٹ لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی نے جو کہہ دیا وہ بالکل اوکے ہو گیا ہے، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی ہمیں جو بھی لکھ کے دے اس کو 1 سے 2 بار لازمی ریڈ آؤٹ کر کے کنفرم کریں، اس کو میچ کریں، اس کو کراس چیک کریں، سپیلنگز یہ وہ کہ ہاں پہ آیا کہ اس نے ٹھیک لکھی، لائن چیک کرے، سینٹینس اس نے ٹھیک بنا کے دیا، یہ سب کچھ آپ چیک کریں. یہ نہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں جو لکھ دیا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیں. یہ نہیں کہ ہاں بھی ہم نے یہ چیز ایک پوری ایک اسائنمنٹ ہو گئی، پورا ایک ٹاپک ایسے یہ ہم نے ایک اس سے لکھوا لیا چیٹ جی پی ٹی سے، چلو بھائی ٹھیک ہے بالکل اوکے ہے. ایسے یہ نہیں اس سے جیسے وہ کہتے ہیں پکا پکایا حلوا، وہ چیز کہ وہاں سے ہم نے کر کے چیٹ کر کے سیم اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر کے چیک کروا دیا، اور اس میں جب چیک ہوا تو اس میں سے مسٹیکس نکلی، تو جی بعد میں جی ہم نے تو یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا تو اس نے ہمیں مسٹیکس کر کے دی ہیں ایسے. تو اس چیز کو پہلے ہی اپنے مد نظر اپنے رکھیں کہ یہ چیز کو نہیں ایسے کرنا، اس کو ہمیشہ جو بھی وہ لکھ کے دے اس کو پہلے چیک کرنا ہے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی. اپنے یعنی کہ اپنے سبجیکٹ کا کوئی مشکل ٹاپک چنیں اور پرو فارمولا استعمال کرتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی سے مختصر سمری بنوائیں. ٹھیک ہے، 3 امتحانی سوالات بنائیں. وہی بات جو آپ کو فارمولا بتایا گیا ہے اس فارمولے کو یوز کریں. یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہو گئی. اور کوئی بھی یعنی کہ اپنے سبجیکٹس کا کچھ بھی مختصر ایک ٹاپک چنیں اور اس کو کہ اس پہ ایک مجھے سمری ہو گئی یا ایک پیراگراف ہو گیا، ایک آرٹیکل ہو گیا، وہ لکھ کے دو، اور اسی میں سے مجھے 3 مختصر سے یعنی کہ شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی بنا کر دو. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے. اس کے بعد کوسچنز دیکھتے کیا ہے. ٹیکنالوجی صرف ایک ٹول ہے، آپ کا دماغ اصلی طاقت ہے. یعنی کہ وہی بات کہ کچھ بھی ہے، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے جو ہے، ٹھیک ہے آج کل ٹیکنالوجی نئی سی نہیں آ رہی ہے، وہ جسٹ ایک ٹول ہے. جو بھی ہم نے کام لینا ہے کیسے بھی کرنا ہے، کوئی پرومپٹ ہو گیا، کچھ بھی لکھوانا ہے، جب تک آپ کا دماغ نہیں چلے گا، آپ کا مائنڈ نہیں چلے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اب وہ بات نہیں کہ ہاں بھی ہر چیز آپ کو ایک پلیٹ میں ٹرے میں سجا کے سب کچھ بنی بنائی سجی سجائی دے دی جائے تو جی پھر ٹھیک ہے. ایسے نہیں، اپنے دماغ کو لازمی یوز کرنا ہے. یہ نہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو پکا پکایا سب کو حلوا دے دیا، پکی پکائی سب کچھ کھیر دے دی جی، سب کچھ رکھ کے ٹرے میں سجا کے دے دیا اور آپ نے اس کو ویسے ہی نوٹ ڈاؤن کر لیا، اس کو ویسے ہی آپ نے سارا کچھ اوکے کر لیا. تو ایسے نہیں، اس کو چیک لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا،
تو آپ کو اسائنمنٹ بھی بتا دی گئی ہے، اور اپنے پچھلے لیکچرز کی ساتھ ساتھ تیاری لازمی کرتے رہیں تاکہ اس کو بار بار اس کو ریوائز کریں اور پریکٹس جاری رکھیں. جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے اتنے ٹول سے آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا، انٹرسٹ میں ٹول میں مزہ آئے گا. اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اپنی اسائنمنٹ کو کے وائی کے آفیشیل پیج میں گروپ میں ہیش ٹیگ لوگوں کے ساتھ سبمٹ کروائیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.